السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتعل احدکم فلیبدأ بالیمین واذا نزع فلیبدأ بالشمال وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ، متفق علیہ۔ محترم سامعین، درس حدیث کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے، آپ کا بھائی آفاق احمد سنابلی۔ محترم سامعین، درس حدیث کے اس پروگرام میں آج بلوغ المرام کتاب الجامع سے باب الادب کی حدیث نمبر 12 آپ کے سامنے ابھی میں نے پیش کی ہے۔ وعنہ یعنی اس سے پہلے والی جو حدیث ہے اس کے جو راوی ہیں اس حدیث کے بھی وہی راوی ہیں، یعنی صحابی رسول، فقیہ اسلام، محدث اسلام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا انتعل احدکم فلیبدأ بالیمین، کہ جب تم میں سے کوئی بھی شخص چپل یا جوتا پہنے، فلیبدأ بالیمین، تو داہنے پیر میں داہنے جانب سے شروعات کرے، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، اور جب کوئی شخص تم میں سے چپل یا جوتا نکالے تو بائیں جانب سے اس کی شروعات کرے، وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، اور یہ کہ جوتا یا چپل جو بھی آپ نے پیر میں پہن رکھا ہے اس کو نکالنے کے اعتبار سے اس کو پہننے کے اعتبار سے داہنا حصہ سب سے پہلا ہو، وآخرہما تنزع، اور اسی طریقے سے چپل یا جوتا جو بھی آپ نے پہن رکھا ہے نکالنے کے اعتبار سے داہنا حصہ اخیر میں ہو۔ پیارے سامعین، یعنی اس حدیث کا مفہوم اور معنی یہ ہوا کہ اگر کوئی بھی شخص تم میں سے چپل یا جوتا پہنے تو ایسی شکل میں داہنے پیر میں سب سے پہلے پہنے، یعنی چپل یا جوتا پہن رہا ہے تو پہلے وہ شخص چپل یا جوتا داہنے پیر میں پہنے، اور جب وہ شخص اپنا چپل یا جوتا جو بھی پیر میں پہن رکھا ہے اسے نکال رہا ہے تو نکالنے کے اعتبار سے بایاں پیر سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ ٹھیک، یہ اس حدیث کا معنی اور مفہوم ہوا۔ دیکھیں اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر حکم دیا ہے، لہذا اس حدیث کا جو ظاہری معنی ہمارے سامنے نکل کر کے آتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے داہنے پیر میں چپل یا جوتا یا موزہ جو بھی آپ پہننا چاہتے ہیں اسے پہننا واجب ہے، داہنے جانب سے اس کی شروعات کرنا یہ واجب ہے، اور اسی طریقے سے اگر آپ نکال رہے ہیں چپل یا جوتا یا جو بھی آپ نے پہن رکھا پیر میں تو اس کی شروعات بائیں جانب سے کرنی ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ چیز واجب ہے، اور واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو چھوڑ رہا ہے تو گنہگار ہوگا، لیکن قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے دیگر علماء کرام نے اجماع نقل کیا ہے کہ یہ عمل واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص اس پر عمل کر لے گا تو وہ اجر کا مستحق ہوگا، لیکن اگر اسے چھوڑ دیتا ہے تو وہ شخص گنہگار نہیں ہوگا۔ علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں البداءة بالیمین مشروعة في جميع الأعمال الصالحة لفضل اليمين حسا في القوة وشرعا في الأدب إلى تقديمها۔ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ داہنے جانب سے چپل یا جوتا یا جو بھی آپ پہننا چاہتے ہیں
اس کی شروعات کرنا یہ مشروع ہے فی جمیع اعمال الصالحات، تمام نیک اعمال میں، کیونکہ داہنے جانب کو ایک طرح سے کہہ لیں قوت میں حصی طور پر، اور اسی طریقے سے اسے مقدم کرنے کے اعتبار سے جو اولیت، جو افضلیت حاصل ہے وہ بائیں جانب سے نہیں حاصل ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ داہنے جانب سے چپل یا جوتا یا جو بھی نیک عمل کرنا چاہتے ہیں اس کی شروعات کرنا یہ واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے۔ اس حدیث کو پیارے سامعین ایک اور حدیث سے ہم اور اچھے انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس حدیث کی راوی ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل وہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داہنی طرف سے چپل پہننا یا جو بھی آپ اپنے وقت میں پہنتے تھے چپل یا جو بھی چیز اسے پہننا پسند کرتے تھے، اور اسی طریقے سے داہنی طرف سے کنگھی بھی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے، اور پاکی حاصل کرنا، طہارت حاصل کرنا، اس عمل کو بھی آپ داہنے طرف سے ابتدا کرنے کو پسند کرتے تھے۔ وفی شأنہ کلہ، اور اسی طریقے سے ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو قابل تعظیم، قابل تکریم ہے، اس عمل کو داہنے طرف سے شروع کرنا یہ مستحب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ وہ عمل جو عمل آپ کے لیے باعث زینت ہے، یا یہ کہ اس عمل کا تعلق صفائی ستھرائی سے ہے، یا اسی طریقے سے وہ عمل قابل تکریم ہے، تو اس کی شروعات آپ داہنے جانب سے کریں۔ مثلا یہ جیسے آپ اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنا دایاں پیر مسجد کے اندر داخل کریں گے، اور اسی طریقے سے آپ لباس پہن رہے ہیں تو سب سے پہلے دایاں ہاتھ آپ جو حصہ ہے قمیص کا اس میں داخل کریں گے، اور اسی طریقے سے جو بھی اور بھی اعمال ہیں، مثلا 7-8 لوگ کہیں پر اکٹھا ہوئے ہیں اور وہاں پر آپ کوئی چیز تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو دائیں طرف سے اس کی ابتدا کریں گے، اس کی شروعات کریں گے، کیونکہ ہر وہ عمل میں نے ذکر کیا جو عمل قابل تکریم ہے، شان والا ہے، اور وہ عمل آپ کو ایک طرح سے زینت بخش رہا ہے، تو اس کی شروعات آپ داہنے طرف سے کریں گے۔ اسی طرح اور بھی چیزوں کو آپ اسی پر قیاس کر سکتے ہیں، لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی ایسا عمل ہے جو غیر پسندیدہ ہے، یا یہ کہ وہ عمل قابل تکریم نہیں ہے، تو اس کی ابتدا آپ بائیں جانب سے کریں گے۔ مثلا یہ کہ آپ نماز ادا کر کے اللہ رب العالمین کے گھر سے نکل رہے ہیں، تو جب آپ نکل رہے ہیں تو نکلتے وقت آپ اپنا بایاں پیر سب سے پہلے نکالیں گے۔ اسی طریقے سے آپ باتھ روم میں داخل ہو رہے ہیں تو داخلے کے وقت آپ اپنا بایاں پیر سب سے پہلے باتھ روم میں داخل کریں گے، کیونکہ یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے قابل شان تکریم والا عمل۔ لیکن اسی کے برخلاف جب آپ باتھ روم سے نکلیں گے تو سب سے پہلے داہنا پیر آپ باتھ روم سے نکالیں گے۔ تو اسی طرح اور بھی چیزیں آپ
समझ सकते हैं कि जो भी अमल काबिल तकरीम वाला है या उसकी एक शान है और उससे आदमी वो अमल इंसान को खूबसूरती अता करता है और उस अमल का शुमार अशियाए तैयबा में होता है तो उसकी इब्तिदा दाहिने जानिब से करेंगे। लेकिन कोई ऐसा अमल है कि उसका शुमार अशियाए तैयबा में नहीं बल्कि ऐसी चीज़ में होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंदीदा नहीं है, बल्कि एक तरह से कह लें वो चीज़ उसके बिल्कुल खिलाफ है, तो उसकी शुरुआत आप बाएं जानिब से करेंगे। कुछ मिसालें मैंने आपके सामने रख दी, इन्हीं की रोशनी में आप इस हदीस को समझ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाहुल आलमीन तो हमें प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा इत्तबा और पैरवी करने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।